ویلکم بیک ناظرین. جی قائد صاحب, اچھا قائد صاحب یہ بات بتائیں کہ ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپریشن جو ہے یہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں جی یہ جو بنیادی سٹانس ہے ہماری حکومت کا اور کہ ہم امریکہ کے صف اول کے اتحادی ہیں. ہماری قوم اس کے تسلیم نہیں کرتی. ہماری قوم امریکہ کے مخالف ہے, بہت بڑی میجورٹی امریکہ کے مخالف ہے, اور وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کو اور ان کے ساتھ اتحاد کو صحیح نہیں سمجھتی, درست نہیں. لیکن جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں جب اسی امریکہ کے ساتھ مل کے روس کے ساتھ لڑنا پڑا, تب تو آپ لوگ امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تھے. دیکھیں جی, امریکہ کے ساتھ مل کر ہم نہیں لڑے تھے, ہم مجاہدین کے ساتھ تھے, افغان مجاہدین کے ساتھ. امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, فنڈز تو امریکہ ہی دے رہا تھا. دیکھیں جی امریکہ بہت بعد میں آیا ہے, فنڈز کے ذریعے سے. ڈالر تو امریکہ سے ہی آتے تھے نا اس وقت بھی. فنڈز کے ذریعے سے جنگیں نہیں لڑی جاتی, اور وہ فنڈز جو ہیں نا جی اب بھی استعمال ہو رہے ہیں. 8 سال سے فنڈز استعمال کر رہا ہے. امریکہ مشکل میں ہے, امریکہ وہاں سے بھاگنا چاہتا ہے. یہ فنڈز کے ذریعے سے نہیں ہوتا, یہ ایمانی جذبے سے روس کو پسپا کیا گیا ہے, اور امریکہ بہت بعد میں اس میں داخل ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم اور کوئی طاقت لڑتی ہے اپنے دشمن سے, تو جہاں سے بھی اس کو مدد ملتی ہے وہ مدد دینے والے کو مسترد نہیں کرتا. اچھا قائد صاحب, جو ہماری فوج جو ہے اس وقت جو آپریشن کر کے جو بے انتہا قربانیاں ہمارے فوجی دے رہے ہیں, کیا پھر وہ غلط ہے سب؟ بے انتہا قربانیاں امریکہ کے ساتھ مل کر دے رہے ہیں نا جی, امریکہ کی مدد سے دے رہے ہیں, امریکہ کی تعاون سے دے رہے ہیں, امریکہ کے لیے دے رہے ہیں, اور اپنی قوم کے خلاف اور اپنے مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کے لیے دے رہے ہیں, ان کے مفاد کے لیے, ان کی مصلحت کے لیے. میں کہتا ہوں بنیادی پالیسی غلط ہے. بنیادی پالیسی میں خود قوم کو بھی آپریشن کے ذریعے سے ان کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اپنی فوج کو بھی, اور فوج اور قوم کے درمیان خلیج حائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا آپ یہ بتائیں کہ افغانستان کے اندر جو ہمارے یہاں دہشت گردی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر جو بات کی جاتی ہے کہ اسرائیلی جو موساد ہے وہ کام کر رہی ہے, را کام کر رہی ہے, اور یہ سارے مل کے یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے؟ پاکستان میں دہشت گردی اسی لیے کروا رہا ہے کہ ہم ان کو دوست کہتے ہیں. جب آپ ان کو دوستی کریں گے اور امریکہ کو موقع دیں گے کہ وہ آپ کے گلی کوچوں میں, آپ کے اسلام آباد میں, آپ کی ہر چیز میں اور آپ کی پالیسیوں میں دخیل ہو جائے, تو ان کو زیادہ موقع ملے گا آپ کے خلاف کام کرنے کا. قائد صاحب, جب جامعہ نعیمیہ کے مفتی نعیمی صاحب جب کی شہادت ہوئی تھی, تو آپ کے کچھ جماعت کے لوگوں کے یہ بیانات بھی آئے اخبارات میں کہ جی ہم بندوق لے جا کے ان لوگوں سے لڑیں گے جو ان کے قتل میں, جو ان کی شہادت میں جنہوں نے ملوث ہیں, جو کچھ انہوں نے کیا ہے. تو لیکن بعد میں یہ صرف ایک لفظی بیانات کی حد تک ہی رہا, ایک لپ سروس ہی رہا. عملاً جماعت اسلامی جو ہے وہ رول پلے نہیں کر رہی گراؤنڈز کے اوپر, جو کہ جماعت اسلامی کے پاس بندوق جس کے وہ دعوے دار ہے. وہ بندوق جماعت اسلامی کے پاس نہیں ہے. بندوق اگر ہم اٹھائیں گے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی حکومت اور اپنی فوج سے لڑنا پڑے گا, کیونکہ بندوق کی ہمیں اجازت نہیں ہے اٹھانے کی, اس لیے ہم بندوق نہیں اٹھا سکتے. جہاں تک اخلاقی تعاون کا تعلق ہے تو ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں, ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو معصوم اور بے گناہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, اس کے خلاف ہم اظہار بھی کرتے ہیں. اور ہماری اپنی جلسے کے اوپر اپنی ریلی کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور ہمارے اپنے بہت قیمتی لوگوں کو قتل کیا گیا ہے ابھی پشاور میں چند روز پہلے. کیسے یہ خواجہ خالد صاحب جو ہے, خالد خواجہ جو ISI کے جو ایک سینئر آفیسر تھے, ان کا قتل ہوا ہے پچھلے دنوں. جی, کون لوگ آپ سمجھتے ہیں اس میں ملوث ہیں؟ امریکن بلیک واٹر کی تنظیم. جو پنجابی طالبان کی بات کی جا رہی ہے, کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ جو دوسری ہیں کیا ٹائیگرز, ایشین ٹائیگرز, اور اس میں جی پنجابی طالبان. دیکھیں جی ایشین ٹائیگرز جو نام ہے یہ ایک سیکولر نام ہے, غیر معروف ہے, ہم جانتے بھی نہیں, ابھی تک ان کا نام بھی نہیں سنا تھا, اس وقت پہلی بار سن رہے ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں یہ امریکہ کی اس طرف سے لڑ رہے ہیں, اور امریکہ نے اس طرح کی تنظیم عراق میں بھی قائم کی تھی کہ جو ان کی فوجیوں کی حفاظت کے لیے تھی, اور جو سویلین تھے, اور جن کو انہوں نے اسی قوم میں سے اندر سے بھرتی کیا تھا. اس وقت سب لوگوں کے سامنے ہے کہ ہماری ریٹائرڈ
جو پولیس کے کمانڈوز اور فوج کے کمانڈوز بڑی بڑی تنخواہوں سے کے ساتھ امریکہ نے ان کو ریکروٹ کیا ہے. رائٹ. اچھا قاری صاحب، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان کے بعد اب شمالی وزیرستان میں فوج ایک بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے. آپ کا موقف جو ہے آپ کی جماعت کا اس آپریشن کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جی دوسرے آپریشنز کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی، کہ اس کو حکومت پاکستان کو استعمال کیا جا رہا ہے. یعنی وہاں سے جب امریکن فوجی آتا ہے اس کے اوپر $1 ملین ان کا خرچہ آتا ہے، ایک فوجی پر، ایک سپاہی پر. 30,000 سپاہی پر $30 بلین خرچہ آتا ہے. یہاں پہ ان کو مفت سپاہی مل رہا ہے، مفت شکار کرنے کے لیے، اور مفت ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے ان کو لوگ مل رہے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے فوجیوں کو ضائع کیا جا رہا ہے. یہ وزیرستان میں بھی، یہاں بھی. اور لوگ تو کہتے ہیں کہ ڈرون اٹیکس میں بھی حکومت پاکستان کی مرضی شامل ہے. اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، کس طرح کا اس کا امپیکٹ آئے گا؟ پہلے بھی غلط آیا ہے، پہلے بھی اس کے نتیجے میں ریئیکشن ہے، اور اس کے نتیجے میں بدامنی اور فساد بڑھا ہے پاکستان کے اندر. اور اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوگا تو اور زیادہ بڑھے گا. اچھا، وہ جو فوج کی طرف سے یہ پوائنٹ آف ویو ہے، گورنمنٹ کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک اسٹرانگ ہولڈز بنے ہوئے ہیں شمالی وزیرستان میں، جیسے جنوبی وزیرستان میں تھے، جہاں پہ اسلحہ بھی ہے، مسلح لوگ بھی ہیں. وہ جب تک آپریشن نہیں کیا جائے گا وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو نئی چیز نہیں ہے. یہ جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں ان میں اسلحے کی آزادی تھی اور ہے، اور یہ اسلحہ ان کے پاس ہوتے ہوئے بھی پرامن تھے. اسلحہ ان کے پاس تھا لیکن اسلحے کو انہوں نے استعمال نہیں کیا. یہ ان کی غلط پالیسیوں کے نتیجے میں اسلحے